اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی جہل کا قبول اسلام۔ اکرمہ مشہور دشمن اسلام ابو جہل کے بیٹے تھے۔ باپ کی طرح یہ بھی اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے اور اسلام کو ختم کرنے کی ہر کوشش میں پیش رہتے تھے۔ بدر میں مسلمانوں کے خلاف بڑی سرگرمی کے ساتھ حصہ لیا۔ اس مارکے میں ان کا باپ ابو جہل دونوں جوانوں معود اور معاد کے ہاتھوں مارا گیا۔ باپ کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھ کر اکرمہ نے اس کے قاتل معاد پر ایسا وار کیا کہ معاد کا ہاتھ لٹک گیا۔ بدر کے بعد جن لوگوں نے ابو سفیان کو مقتولین بدر کے انتقام لینے پر آمادہ کیا تھا، ان میں ایک اکرمہ بھی تھے۔ احد میں یہ اور خالد مشرکین کی کمان کرتے تھے۔ سن 8 ہجری میں جب تمام مشرکین عرب نے اپنے قبیلوں کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کی تو اکرمہ بھی بنی کنانہ کو لے کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے گئے۔ فتح مکہ میں اہل مکہ نے بغیر کسی مقابلے کے سپر ڈال دی تھی، لیکن بعضوں نے جن میں عصبیت زیادہ تھی مزاحمت کی۔ ان میں ایک اکرمہ بھی تھے۔ غرض شروع سے آخر تک انہوں نے ہر موقع پر اپنی اسلام دشمنی کا پورا ثبوت دیا۔ فتح مکہ کے بعد جب دشمنان اسلام کی قوتیں ٹوٹ گئیں اور مکہ اور اطراف مکہ کے قبائل جھوک در جھوک اسلام کے دائرے میں داخل ہونے لگے تو وہ دشمنان اسلام جن کی سرکشی اب بھی نہ گئی تھی مکہ چھوڑ کر دوسرے مقاموں پر نکل گئے۔ اکرمہ بھی انہی میں سے تھے، چنانچہ وہ یمن کے قطر سے بھاگ گئے۔ ان کی بیوی ام حکیم اور ہند بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان 10 دوسری عورتوں کے ساتھ یتھا اور ناک کان کاٹ کر گلے کا ہار بنایا تھا، اپنا چہرہ نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے پسندیدہ دین کو غالب کر دیا۔ میں آپ کے ساتھ اپنی نسبی اور خاندانی قرابت کا واسطہ دے کر آپ سے خیر اور حسن سلوک کی خواستگار ہوں۔ میں آپ کی تصدیق کرنے والی ایک مسلمان عورت ہوں۔ پھر اس نے اپنے چہرے سے نقاب کو سرکاتے ہوئے کہا، اللہ کے رسول، میں عتبہ کی بیٹی ہند ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں مرحبا کہتا ہوں اور تمہارا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس لیے اس سے اس پر کہا، بخدا اے اللہ کے رسول، آج سے پہلے روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہ تھا جس کی ذلت و رسوائی مجھے آپ کے گھر کی ذلت و رسوائی سے زیادہ پسند ہو، مگر اب یہ حال ہے کہ دنیا کا کوئی گھر میرے نزدیک آپ کے گھر سے زیادہ معزز نہیں ہے۔ اس کے بعد اکرمہ کی بیوی نے بھی پہلے اپنے اسلام کا اظہار کیا، پھر کہا، اے اللہ کے رسول، اکرمہ اس خوف سے بھاگ گئے ہیں کہ آپ انہیں قتل کر دیں گے۔ اللہ کے رسول، آپ انہیں امان بخش دیں، اللہ آپ کو امان دے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شوہر کی جان کی امان لے کر ان کی تلاش میں نکلی۔ اکرمہ جب یمن جانے کے لیے کشتی پر بیٹھے تو سلامتی سے پار اترنے کے لیے لات و عزیٰ کا نعرہ لگایا۔ دوسرے ساتھیوں نے کہا، یہاں لات و عزیٰ کا کام نہیں ہے، یہاں صرف خدائے واحد کو پکارنا چاہیے۔ یہ بات سن کر اکرمہ کے دل پر کچھ ایسا اثر کر گئی کہ انہوں نے کہا کہ اگر دریا میں خدائے واحد ہے تو خشکی میں بھی وہی ہے، پھر کیوں نہ مجھے محمد کے پاس لوٹ جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ راستے ہی سے واپس ہو گئے۔ واپسی میں بیوی جو ان کی تلاش میں نکلی تھی مل گئی۔ انہوں نے اکرمہ سے کہا، میں ایک ایسے انسان کے پاس سے آ رہی ہوں جو سب سے نیک، سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ صلہ رحم کرنے والا ہے۔ میں نے اس سے تمہاری جان بخشی بھی کرا لی ہے۔ بیوی کی یہ باتیں سن کر اکرمہ ان کے ساتھ مکہ پہنچے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے ہی میں تھے۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، اکرمہ بن ابی جہل بہت جلد ایک مومن و مہاجر کی حیثیت سے تمہارے پاس پہنچنے والا ہے۔ اس کے باپ کو برا مت کہنا، مردے کو برا کہنے سے زندہ کو اذیت پہنچتی ہے اور میت کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد اکرمہ اپنی بیوی ام حکیم کے ساتھ رسول اللہ کی مجلس میں پہنچ گئے۔ آپ اکرمہ کو دیکھ کر فرط مسرت سے اچھل پڑے اور کہا، یعنی پردیسی سوار خوش آمدید کہہ کر استقبال فرمایا۔
اکرمہ بیوی کی طرف اشارہ کر کے بولے، ان سے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے مجھے امان دے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم مامون ہو۔ اس رحم و کرم اور عفو و درگزر کو دیکھ کر اس دشمن اسلام نے، جس نے اپنی ساری قوت اسلام کی مٹانے پر سر کر دی تھی، پرتے ندامت سے سر جھکا لیا اور نظریں نیچے کر کے ان الفاظ میں اسلام کی حقانیت کا اعتراف کیا، میں شہادت دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آپ اس کے بندے اور رسول ہیں، آپ سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد گزشتہ گناہوں کی پوری فہرست نگاہوں کے سامنے آ گئی اور ان الفاظ میں معافی کی درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے ساتھ بہت سے مواقع پر عداوت اور دشمنی کا ثبوت دے چکا ہوں، مخالفانہ مہموں میں نے شرکت کی ہے، مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے میدان میں گھوڑے دوڑائے ہیں، آپ ان گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیے۔ ان کی درخواست پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائے مغفرت فرمائی، خدایا ہر اس عداوت سے اکرمہ کی مغفرت فرما جو اس نے میرے ساتھ کی، اور معاف فرما دے اس کی ہر اس سرگرمی کو جس کے ذریعے اس نے تیرے نور کو بجھانے کی کوشش کی، اور درگزر فرما اس کی ہر اس حرکت کو جو اس نے میرے آبرو کو کھیلتے ہوئے میرے سامنے یا میری عدم موجودگی میں کی ہو۔ اس دعا کو سن کر اکرمہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اس کے بعد اکرمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے علم میں جو چیز میرے لیے سب سے زیادہ بہتر، باعث خیر اور سود مند ہو، اس کی تلقین فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی وحدانیت، اپنی ابدیت و رسالت کی تعلیم دی، اور ان تمام مراحل کے بعد اکرمہ کو تلافی مافات کی فکر ہوئی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس قدر روپیے میں خدا کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے صرف کرتا تھا، خدا کی قسم اب اس کا دونا اس کی راہ میں صرف کروں گا، اور اس کی راہ سے روکنے کے لیے جس قدر لڑائیاں لڑی ہیں، اب اس کی راہ میں اس کا دونا جہاد کروں گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔